ناظرین، پی ڈی ایف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ملک کے نامور شاعر شناور جرا صاحب موجود ہیں۔ لاسٹ انٹرویو میں ہم نے ان سے شاعری سے متعلق سوالات کیے تھے اور چند اشعار بھی سنے تھے، لیکن آج کے انٹرویو میں ہم بلا توقع ہم آج ان سے باقاعدہ کلام سنیں گے۔ جی شناور صاحب۔ سر غزل کے اشعار ہیں۔ وصل میں وقت ٹھہر سکتا ہے، وصل میں وقت ٹھہر سکتا ہے، کون میری گھڑی کو سمجھائے۔ وصل میں وقت ٹھہر سکتا ہے، کون میری گھڑی کو کون میری گھڑی کو سمجھائے۔ ایک جھولا اداس ٹھہرا ہے، ایک جھولا اداس ٹھہرا ہے، اس سے بولو کہ پارک میں آئے۔ ایک جھولا اداس ٹھہرا ہے، اس سے بولو کہ پارک میں آئے۔ تیرے جانے کے بعد لوگوں نے، تیرے جانے کے بعد لوگوں نے ذہن میں تیرے نقش دہرائے۔ تیرے جانے کے بعد لوگوں نے ذہن میں تیرے نقش دہرائے۔ وہ لطافت ہے اس کی آنکھوں میں، وہ لطافت ہے اس کی آنکھوں میں، جیسے جگنو کو کوئی خواب آئے۔ وہ لطافت ہے اس کی آنکھوں میں، جیسے جگنو کو کوئی خواب آئے۔ اور دو اشعار ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں نیند کٹے بستر پر، یہ ضروری تو نہیں نیند کٹے بستر، میں کسی خواب کا پیچھا بھی تو کر سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں نیند کٹے بستر پر، میں کسی خواب کا پیچھا بھی تو کر سکتا ہوں۔ تو نے میک اپ کی اجازت جو مجھے دے دی ہے، تیری آنکھوں کو میں نیلا بھی تو کر سکتا ہوں۔ کیا تو نے میک اپ کی اجازت جو مجھے دے دی ہے، تیری آنکھوں کو میں نیلا بھی تو کر سکتا ہوں۔ اور ایک غزل کے اشعار ہیں کہ رکھو گے مجھے چھوڑ کے پیروں پہ کرم بھی، رکھو گے مجھے چھوڑ کے پیروں پہ کرم بھی، میں دل میں بسا لوں گا کسی اور کا غم بھی۔ رکھو گے مجھے چھوڑ کے غیروں پہ کرم بھی، میں دل میں بسا لوں گا کسی اور کا غم بھی۔ کہنے کو تو کرتا ہوں محبت میں خدا سے، افسوس مگر دل میں ہے آباد صنم بھی۔ کہنے کو تو کرتا ہوں محبت میں خدا سے، افسوس مگر دل میں ہے آباد صنم بھی۔ تصویر بنانے کو تیری بیٹھا پلنگ پر، تصویر بنانے کو تیری بیٹھا پلنگ پر، حیران ہوا کمرہ بھی کاغذ بھی قلم بھی۔ تصویر بنانے کو تیری بیٹھا پلنگ پر، حیران ہوا کمرہ بھی کاغذ بھی قلم بھی۔ وہ شوق میں ڈوبے ہوئے جس شے کو پکارے، وہ شوق میں ڈوبے ہوئے جس شے کو پکارے، ہو جائے اسی چیز کا یک لخت جنم بھی۔ وہ شوق میں ڈوبے ہوئے جس شے کو پکارے، ہو جائے اسی چیز کا یک لخت جنم بھی۔ اور یہ گرا کا مصرع دیکھو، میں ہجر میں جب ہونے لگا خوب گراگیر، میں ہجر میں جب ہونے لگا خوب گراگیر، آئے ہیں بہت یاد تیری زلف کے خم بھی۔ جب قلب کی رفتار ہوئی تیز شناور، جب قلب کی رفتار ہوئی تیز شناور، محسوس ہوا ہوتے ہیں دھڑکن کے قدم بھی۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ جب قلب کی رفتار ہوئی تیز شناور، محسوس ہوا ہوتے ہیں دھڑکن کے قدم بھی۔ اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ جب کوئی ریل جانے لگتی ہے، جب کوئی ریل جانے لگتی ہے، جب کوئی ریل جانے لگتی ہے، وصل کی سانس رکنے لگتی ہے، تیرے گاؤں سے پہلے میری کار، تیرے گاؤں سے پہلے میری کار خود بخود تیز چلنے لگتی ہے۔ وہ پری خواب دیکھنے کے بعد، وہ پری خواب دیکھنے کے بعد سرمئی آنکھ ملنے لگتی ہے۔ وہ پری خواب دیکھنے کے بعد سرمئی آنکھ ملنے لگتی ہے۔ وہ دیے کے قریب بیٹھے جب، وہ دیے کے قریب بیٹھے جب،
روشنی لڑکھڑانے لگتی ہے، روشنی لڑکھڑانے لگتی ہے، وہ دیے کے قریب بیٹھے جب روشنی لڑکھڑانے لگتی ہے، اس قدر میں خاموش رہتا ہوں، اس قدر میں خاموش رہتا ہوں، خود سے آواز آنے لگتی ہے، خود سے آواز آنے لگتی اس قدر میں خاموش رہتا ہوں، خود سے آواز آنے لگتی ہے، چلتے چلتے اداس رستے پر وقت کی شام ڈھلنے لگتی ہے، میں اسے بھولتا ہوں ہفتے کو، پیر کو یاد آنے لگتی ہے، کیا کہنے جناب۔ اور ایک غزل کے دو اشعار ہیں کہ ایک پلازہ ہے شہر میں تنہا، ایک پلازہ ہے شہر میں تنہا، آسمان دوست بھی نہیں اس کا، ایک پلازہ ہے شہر میں تنہا، آسمان دوست بھی نہیں اس کا، وہ جسے سانس کی اذیت ہے، وہ جسے سانس کی اذیت ہے، مسئلہ عارضی نہیں اس کا، وہ جسے سانس کی اذیت ہے، مسئلہ عارضی نہیں اس کا، مسئلہ عارضی نہیں اس کا۔ اور ایک نظم سنانا چاہوں گا، عنوان ہے زندگی۔ اے ذوالقرنین بھائی، دیے کی کوئی تھرتھراتی سی روشنی، دیے کی کوئی تھرتھراتی سی کہ جس میں تھا سوچوں میں الجھا ہوا ایک مسافر، خدا کا چہیتا مسافر، چلا تھا وہ سوچوں کے نیلے سفر میں وہ پہنچا اذیت کی پہلی گلی میں، یہاں پر تھی غمگین رقاصہ کہ تھے جس کے پیروں میں رنگی ضرورت کے گھنگرو، وقت ایک صدا تھی چھنا چھن جو گہری اذیت سنانے کو کافی نہیں تھی، وقت ایک صدا تھی چھنا چھن جو گہری اذیت سنانے کو کافی نہیں تھی، ذرا پھر وہ آگے چلا تو محبت کی خوشبو سی آئی، گلابوں کی بستی سے آگے کی بستی میں پہنچا، وہ پھولوں پہ شہدا ہوا اور محبت کے سائے میں بیٹھا، اسے پھر وہاں سے صدا نے اٹھایا، وہ چلتے ہی چلتے اداسی کے ویران رستے میں پہنچا، یہاں پر تھی راشد و میرا کہ الجھے خیالوں میں لپٹی جنوں کی اذیت سے آگے کی دنیا، وہ شہلے کی وحشت کہ جس میں تھی دنیا جہاں کے رواجوں سے کوئی بغاوت، وہ وحشت سے ڈر سا گیا اور درختوں کی سنسان بستی سے آگے جو نکلا تو اس کو وہاں پر ملے کچھ مسافر جو کونے کی آنکھوں کی تابندہ شوخی کے رنگین رستوں میں گم ہو گئے، وہ وحشت سے ڈر سا گیا اور درختوں کی سنسان بستی سے آگے جو نکلا تو اس کو وہاں پر ملے کچھ مسافر جو کونے کی آنکھوں کی تابندہ شوخی کے رنگین رستوں میں گم ہو گئے تھے، کئی تو بلنڈا کی روشن سنہری سی زلفوں میں کھوئے ہوئے تھے، وہاں سے مذاہب کی دنیا میں پہنچا جہاں پر تھے مسجد و مندر کلیسا بہت سے خدا بھی، مگر وہ اکیلے خدا کا مسافر چہیتا مسافر بہت تھک چکا تھا، وہ دھیرے سے الجھن کی وادی میں داخل ہوا اور اسے ہر قدم پر کئی الجھنوں نے ستایا، بہت ہی ستایا، تھکاوٹ کے آخر میں پہنچا، اچانک ہوا نے دیے کی وہ لوئی بجھا دی۔ اور ایک نظم ہے ذوالقرنین، اچھا ایک نظم جو عوام میں بڑی مقبول ہے، ناٹک، تو آپ سے ہم نے تو باریا سنی، ہمارے ناظرین کو بھی سنا دینا۔ ناٹک تو میں سناؤں گا، اس سے پہلے ایک اور نام ذہن میں چلے وہ سنا۔ سن اورے سامن رنگ کی مالک لڑکی، سن اورے سامن رنگ کی مالک لڑکی، یہ زمانہ طالب علم کی بات ہے، سن اورے سامن رنگ کی مالک لڑکی، ایک شاعر اپنی سبزی مائل بوری آنکھوں میں تیری جلوے یادوں کے سپنے بنتا ہے، ایک شاعر اپنی سبزی مائل بوری آنکھوں میں تیری جلوے یادوں کے سپنے بنتا ہے اور تجھ سے کہتا ہے، اے جان نگر کی رانی، اے حسن کی مورت دیوی، میں تیری آنکھوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل سمجھتا ہوں، میں تیری آنکھوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل سمجھتا ہوں، اور تیری خوشبو جیسی باتیں میرے دل کے باغ کو مہکائیں، اور ہاں جب تو ہنستی ہے، اور ہاں
جب تو ہنستی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا خوش ہے. اے چاند کو پاگل کرنے والی, اے چاند کو پاگل کرنے والی, میں ہر دم تیری خوشیاں چاہوں, میں ہر دم تیری خوشیاں چاہوں. ذوالقرنین بھائی وہ ناٹک کہہ رہے تھے آپ. جی جی. نظم کا معنی ناٹک, وہ پردہ, وہ نیلا سا پردہ جو ہستی کے سیٹ پر سجایا گیا تھا. وہ پردہ, وہ نیلا سا پردہ جو ہستی کے سیٹ پر سجایا گیا تھا, اچانک ہٹا اور کالو بلا کی صداؤں میں لپٹا ہوا ایک منظر دکھائی دیا جس میں سر تھے بہت سے جھکے سر, مگر ایک سر ایسا بھی تھا جو جھکنے سے باغ نہیں ہوا. تو اس کو وہاں سے یہ آواز آئی, نکل جا, چلا جا, تو دشت جنوں کی اذیت کی بٹی میں جلتا سلگتا رہے گا. ہائے 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 ہائے, نکل جا, چلا جا, تو دشت جنوں کی اذیت کی بٹی میں جلتا سلگتا رہے گا. وہ منظر سے غائب ہوا اور ہدایت کی کرسی پر بیٹھے بھکاری نے منظر کی سانسوں کو گن کے بہت سے اداکار بدلے. وہ ایکٹنگ کی الجھن میں پاگل اداکار, وہ مجبور اداسی کے کالے غلافوں کو اوڑے خرد کے خدا اور جنوں کے پیمبر کہ تھے جن میں اپالو, کیوپیڈ, ادونے, زیوس اور باقی سے خدا. خداؤں کے کردار کیا تھے؟ کسی ایک منظر کے نیلے سفر میں کیوپیڈ پرانے پہاڑوں پہ اپنی بھتیجی کی انگلی پکڑ کر محبت کا مطلب بتانے کی کوشش کیے جا رہا. کیا کہنے, کسی ایک منظر کے نیلے سفر میں کیوپیڈ پرانے پہاڑوں پہ اپنی بھتیجی کی انگلی پکڑ کر محبت کا مطلب بتانے کی کوشش کیے جا رہا تھا. تو دوسری طرف وہ اپالو جو سبزے کے میدان میں لیٹا کسی بے نشان کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا. وہ باقی کے سارے خدا بھی مناظر میں لیے ہوئے. کہیں پر تو ایکٹنگ کی خواہش میں ثروت و صادق نے جینے کی خواہش کو چھوڑا تو راشد امیرہ کے الجھے خیالوں نے الجھا ہوا ایک منظر بنایا. وہ نیلی سی آنکھوں کی مالک کو لڑکی کہ جس نے اداکار مارے تو سیٹ پر خاموشی. وہ نیلی سی آنکھوں کی مالک کو لڑکی کہ جس نے اداکار مارے تو سیٹ پر خاموشی ہوئی. اور اچانک وہ باغی اداکار آیا, ہدایت کی کرسی پہ بیٹھے بھکاری کے آگے جھکا اور بولا, میں ناٹک کو سمجھا نہیں, میں ناٹک کو سمجھا, میں ناٹک کو سمجھا. آخر میں آپ آخری نظم آپ کی سنیں گے. شہر شوریدہ میں کل عجب تھا سما, شہر شوریدہ میں کل عجب تھا سما, خوف و دہشت مسلط تھی ہر چیز پر اور دیواروں پر بے لگامی کی تصویر تھی. علم کے صحن پاکیزہ میں ہر طرف کچھ کتابیں, قلم, کاپیاں تھی پڑی. جسم کے سارے اعضاء تھے بکھرے ہوئے, خون میں لتڑے ہوئے, چاروں جانب تھی چیخیں اور آہ و بکا. یہ بھی تھی کربلا, یہ بھی تھی کربلا. اس طرف سے نظر کو کیا جو ادھر, مجھ کو آیا نظر بم دھماکوں میں اڑتا ہوا رب کا گھر اور ہر بام در. زندگی اصل حاضر کے کوفہ کی گلیوں میں حیدر بدر, سسکیوں کے تسلط کی آغوش میں اتفاق کی سمندری ہو گئی. موت بھی دیکھیے, زندگی ہو گئی. اور کیا ہو بیاں, اور کیا ہو بیاں, ملک کے حکمرانوں کے شعلہ بیاں صرف باتوں کی برسات کرتے رہے. تھر میں بچے سبھی بھوک کے زور سے لگ کے ماں کے گلے الاتش کی صدا دے کے مرتے رہے. ملک کٹتا رہا اور بڑھتا رہا, یہ سیاست کا پرچار کرتے رہے. اپنے حق کے لیے مزدور کی گڑاتی رہی. ہاں مگر عدلیہ اپنے بیٹوں کو ڈالر کی لوری سناتی رہی. کالے کوٹوں میں انصاف بکتا رہا, مسند عدل پر قاضی ہنستا رہا. اس قدر حوصلے معتبر ہو گئے, جل کے پٹے میں کولے بشر ہو گئے. ایک دن یوں ہوا, ایک میرا دوست تھا, نفس پر چلنے والی گھڑی دوست کو میں نے تحفے میں دی. ایک دن پھر اسی دوست کا فون آیا مجھے, کہہ رہا تھا مجھے آج ملنے تجھے تیرے گھر آ رہا ہوں. جب اسے لاری اڈے سے لینے گیا, دیکھتا ہوں وہاں خون ہی خون تھا ہر طرف. دوست میرا نہیں تھا وہاں. مجھ کو لاشوں کے اس ڈھیر سے ایک کلائی ملی اور اس پر گھڑی تھی وہی. نبض پر عمر کے وقت کی وہ گھڑی تھی رکھی. پھر میرے عاشق بہنے لگے اور کہنے لگے, سانیہ ہو گیا, سانیہ ہو گیا. شناور صاحب آپ کی قیمتی